ارسطو کا باپ مقدونیہ کے بادشاہ کا طبیب خاص تھا۔ ارسطو نے بچپن میں طب کی تعلیم حاصل کی۔ اسی وجہ سے تحقیق اور تفتیش شروع سے ہی ارسطو کی طبیعت میں شامل تھے۔ 18 سال کی عمر میں ارسطو ایتھنز آیا اور افلاطون جیسے استاد سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ افلاطون ارسطو کو ذہانت مجسم کہا کرتا تھا۔ افلاطون اور ارسطو پہلے عالم موجود میں پائی جانے والی تمام اشیاء کے اس جوہر کی کھوج کرتے ہیں جو اس چیز کی بنیادی خصوصیات کے سیٹ پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی وہ ہر شے میں پائی جانے والے حادث خواص کو اس سے الگ کر کے اس چیز کی اصل ماہیت تک پہنچتے ہیں۔ جیسے اگر انسانی جسم کسی حادثے میں اپنے بازو کھو دے پھر بھی وہ انسان ہی رہے گا۔ افلاطون اور ارسطو کے مطابق ہر چیز کی اصل ماہیت کا لازمی عنصر یعنی جوہر عالم مثال میں چھپا ہوتا ہے۔ چونکہ فطرت اپنے اندر چھپے امکانات کا اظہار چاہتی ہے، اس لیے ہر اس چیز کے جوہر کو جو عالم مثال میں چھپا ہوتا ہے پوری قوت سے پیکر محسوس میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ یوں عالم مثال میں چھپے جوہر کی ناقص نقلیں اس دنیا میں آتی ہیں۔ جب کسی جوہر کی نقل اس دنیا میں آتی ہے تو یہ جوہر ہمیشہ ہی کسی نہ کسی مقام، کسی نہ کسی زمان اور اپنے اندر موجود کسی نہ کسی مخصوص صفت کے تعلق سے ہمارے حواس پر وارد ہوتا ہے۔ ارسطو کے مطابق جب یہ جوہر کسی فنکار کے ذہن پر حسی شکل میں اثر انداز ہوتا ہے تو وہ فنکار اس کے بھرپور اظہار کی کوشش کرتا ہے، یعنی ایک فنکار اس جوہر کو جو حقیقت میں نامکمل طور پر اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے اپنے اظہار سے ویسا آئیڈیل بنانے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ وہ عالم مثال میں موجود تھا۔ اس شاعرانہ نقل سے ہر فنکار ایک فلسفی کی طرح اس دنیا میں موجود نامکمل شکلوں کے اندر چھپی اصل حقیقت کو دریافت کرتا ہے۔ اسی لیے شاعرانہ نقل میں فنکار ایسے کرداروں کو پیش کرتے ہیں جو یا تو ہم سے بہتر ہوتے ہیں یا ہم سے بدتر، یا پھر اسی قسم کے لوگ جیسے کہ ہم خود ہیں، نامکمل اور ادھورے۔ یعنی شاعرانہ نقل میں فنکار اس جہان رنگ و بو میں پائی جانے والی ادھوری اشیاء پر طنز کرتے ہیں اور اس عالم مثال کا خاکہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ انہیں ہونا چاہیے تھا۔ ارسطو کے شاعرانہ نقل کے اس نظریے نے شاعر کو فلسفے کے اعلیٰ منصب پر کھڑا کر دیا۔ ارسطو کے مطابق ڈرامہ اور شاعری دراصل انسانی ذہن کا کتھارسس کرتے ہیں۔ ڈرامہ اور شاعری انسان کی روح میں پائے جانے والے خوف، دہشت اور ترس جیسے جذبات کو ایک ایسے مقام پر لے جاتے ہیں جہاں وہ نہ صرف تھک کر ختم ہو جاتے ہیں بلکہ امید اور ہمت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ارسطو کی تھیوری آف ورچو کسی اخلاقی اصول اور قوانین کے بجائے انسان کے ذاتی کردار پر زور دیتی ہے۔ ارسطو کے ہاں ایک کامیاب یا اچھے انسان میں پائی جانے والی اچھائیاں اس کے اندر خدا کے خوف یا محبت کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ طاقت خود فطرت نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ ایک کامیاب اور اچھا انسان بن سکے۔ ہر چیز کا جوہر ان بنیادی خصوصیات کے سیٹ پر مشتمل ہوتا ہے جو اس چیز کے افعال یا فنکشن کے لیے ضروری ہوتی ہیں، یعنی ہر وہ چیز اچھی ہوگی جو اپنے جوہر میں پائی جانے والی خصوصیات کو بروئے کار لائے اور اپنے افعال کو احسن طریقے سے سر انجام دے، اور جو اپنے افعال کو احسن طریقے سے انجام دینے میں ناکام ہوگی بری چیز کہلائے گی۔ جیسے ایک تیز دھار چاقو اچھا کام کرے گا اور کھنڈا چاقو چیزوں کو ٹھیک طریقے سے نہیں کاٹ سکے گا، اسی طرح انسان کے افعال میں توانا اور صحت مند رہنے کے علاوہ سوچنے سمجھنے اور ہر صورتحال کا منطقی جائزہ لینے کے بعد عمل کرنا شامل ہے۔ کیونکہ انسان ایک ایسا جانور ہے جو عقل رکھتا ہے تو اسے اپنی جسمانی قوتوں کے ساتھ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی بروئے کار لانا چاہیے۔ ارسطو کے نزدیک عمل صالح دراصل دو انتہاؤں کے درمیان ایک اوسط کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب ہم یہی اوسط معیار حاصل کر لیتے ہیں تو ہم کہہ اٹھتے ہیں کہ ہمیں فضیلت حاصل ہو گئی۔ جیسے جرات اور شجاعت کی ایک انتہا پر بزدلی اور دوسری انتہا پر احمقانہ جرات مندی موجود ہوتی ہے، سخاوت کی ایک انتہا کنجوسی
اور دوسری انتہا فضول خرچی ہے، اعلیٰ ظرفی کی ایک انتہا حقارت اور دوسری غرور ہے۔ ارسطو کے ہاں عمل صالح سے مراد ایسا عمل ہے جو نہ صرف یہ کہ درست ہو بلکہ اس عمل کی انجام دہی کے لیے صحیح شخص، موضوع، وقت کے علاوہ درست طریقہ کار کی بھی انتہائی ضرورت ہے۔ چونکہ انسان عقل رکھتا ہے اور غور و فکر کرنا اس کے جوہر میں شامل ہے، منطق غور و فکر کرنے کا وہ فن ہے جو ہر علم اور ضابطے میں استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ ارسطو نے منطق کے علم کی بنیاد رکھی۔ پرنسپل آف کانٹراڈکشن۔ ارسطو کے مطابق قضیہ یا پروپوزیشن ایسے بیان یا جملے کو کہتے ہیں جو ایک وقت میں یا تو سچ ہو سکتا ہے یا پھر جھوٹ، مگر دونوں نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہ بیان کہ زمین گول ہے ایک قضیہ ہے اور سچ ہے، 2+2=5 ہوتے ہیں ایک قضیہ ہے اور جھوٹ ہے۔ آج کیا پکا ہے یہ بیان ایک قضیہ نہیں ہے۔ ارسطو نے منطقی استدلال کا ایک بنیادی طریقہ کار استخراجی استدلال یعنی ریڈکٹیو ریزننگ دریافت کیا، جس کے مطابق قیاس 3 قضیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان میں سے تیسرا قضیہ یعنی نتیجہ پہلے دونوں قضیوں کی صداقت سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسے انسان ایک ایسا جانور ہے جو کہ عقل رکھتا ہے، سقراط عقل رکھتا ہے، اس لیے سقراط ایک انسان ہے۔ اس کے علاوہ ارسطو نے سیاست، حیاتیات، طبیعیات اور مابعد طبیعیات پر کام کیا، یعنی دنیا میں جتنے بھی علوم موجود ہیں ارسطو ہزاروں سال پہلے ان کے بارے میں ابتدائی بحث چھیڑ چکا تھا۔